یہ بیان کیجیے گا، ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک محلے میں اوباش نوجوان ہے جو خواتین کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، خد و خال کا جائزہ لیتا ہے، تاڑنے والی اس کی نگاہیں ہیں۔ تو یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، اس اصول پہ تو اس اوباش نوجوان کی جو تصویر ڈرامے میں بھی دکھائی جائے گی، اس میں بھی ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ وہ غض بصر سے لوگوں کو دیکھے، تو پھر جو پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ تو پہنچے گا ہی نہیں۔ جس کی آپ نے مثال دی ہے، اصل میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ زینتوں کی نمائش پہ کر رہا ہے۔ جہاں آپ نے مثال دی ہے وہاں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے، بہت اہم بات، وہاں الگ ہو گئی وہ۔ ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اصل میں آنکھ جس طرح دیکھتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، آنکھ کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ زیر بحث ہے۔ بہت اہم جیسے ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا تو اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن مثال کے طور پر لباس ہے، تو لباس میں اگر آپ نے بے احتیاطی کر کے کچھ ایسی چیزیں نمایاں کر دی ہیں جن کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ البتہ اس کے دائرے میں بعض چیزیں احتیاط کے درجے میں آتی ہیں۔ میں نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ اگر شرمگاہوں کو براہ راست ڈھانپ لیا تو حکم کا مدعا پورا ہو گیا، لیکن حکم کے مدعا میں پھر آگے بہت سے احتیاط کے پہلو ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، ان میں سے جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب سد النظریہ ہیں۔ تو پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جہاں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ چوری کرتے ہوئے دکھا دیا آپ نے لیکن چوری حقیقت میں نہیں ہوئی، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دکھا دیا لیکن ڈاکہ حقیقت میں ہی ڈالا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ غض بصر میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کا معاملہ حفظ فروج میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں ممانعت ختم ہو گئی، لیکن جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر پاتے وہاں پھر ظاہر ہے حکم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز اصلاً ممنوع قرار دی گئی ہے یا وہ سدًا لذریعہ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر وہ سدًا لذریعہ ہے تو بہرحال پھر وہ ایک سیاح کا ارتکاب ہوگا، لیکن اس میں استثناء، اس میں رخصت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آدمی اس کے نتیجے کے طور پر جس چیز تک پہنچنا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روکے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا اسی اصولی بحث پہ، آپ نے فرمایا کہ حقیقت کو اور تمثیل کو اگر الگ کرنا ممکن ہے اور یہی چیز پیش نظر ہے، جیسے فلموں ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں نکاح نہیں ہو رہا، ایک تمثیل ہے۔ تو غام صاحب، نکاح کر لیا ڈرامے کے اندر، وہ بیوی نہیں بنی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن نکاح کرتے ہوئے ظاہری بات ہے دلہن کو تو دکھایا جائے گا نا کہ اس نے زیور پہنا ہوا ہے، تیار ہوئی ہوئی ہے، بناؤ سنگھار پورا کا پورا۔ وہاں پر سد ذریعہ کی ہدایات کا آپ اطلاق کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھی نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نکاح ہوئی۔ اس لیے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ وہاں تو حقیقت کو آپ نے الگ کر دیا، حقیقت میں نکاح ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو جسم موجود ہے حقیقت میں، اس کے اوپر زیب و زینت موجود ہے حقیقت میں، اس کا افشا موجود ہے حقیقت میں۔ تو آپ کس چیز کو آپ الگ کر کے دکھائیں گے؟ الگ کر کے دکھائیے نا، یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کیا جائے۔ تو پھر دلہن کو کیسے دکھائیں گے کہ اس نے کیا مطلب سویم کے کپڑے کیا کہ وہی چیزیں ہیں نا جن میں سدًا للذریعہ اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو پھر یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں ہر اس معاملے سے رکنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ رکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ضرورت، کسی فنی ضرورت، کسی شخصی ضرورت، کسی سماجی ضرورت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی تجاوز ہوگا تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔